اچھا ہم بہت عرصے اور ابھی بھی بات کریں حارث نواز صاحب دہشت گردی کا شکار ہیں، اور ایک حالیہ دنوں آپ سے ظاہر ایک شو میں بات بھی ہو رہی تھی، اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی تھی جو بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر دراندازی کی جاتی ہے، خاص طور پہ افغانستان سے کس طریقے سے حملے کیے جاتے ہیں، اور ایک پوری لسٹ تھی، پورے واقعات اس میں مینشن کیے گئے تھے۔ ابھی ریسنٹلی جو بنو کا اگر ہم واقعہ کوٹ کریں یہاں پر تو لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بزدلانہ کوشش کی دہشت گردوں نے حملے کی، مگر فورسز کی جو بروقت کارروائی تھی اس کے باعث جو تباہی پھیلانے کی کوشش تھی وہ ناکام بنا دی گئی۔ حملہ آوروں کی بارود سے بھری 2 گاڑیاں دیوار سے ٹکرائیں اور سیکیورٹی جوانوں نے بہادری اور جرت مندانہ کارروائی سے 16 خواریوں کو جہنم واصل کیا، جن میں 4 خودکش بمبار تھے۔ اتنی سیریس اور کہتے ہیں نا گریو سچویشن ہے جس سے ہم نبرد آزمائیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں اس ایکنالجمنٹ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نظر ثانی کریں گے پاکستان کے ان مطالبات پر جو ڈوزیئر ہم آلریڈی فراہم کر چکے ہیں کہ بھائی ہم کس طرح سے شکار ہیں اس کا؟ تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آگے کس طرح آپ اس لحاظ سے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، مل کر اس سارے فریب کو ختم کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں آئی تھنک میں تو بہت پر امید ہوں کہ جس سے ٹرمپ نے بات کی ہے، پاکستان کی تعریف کی ہے اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی تعریف کی ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ ان کی پالیسی بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے بالکل فرق ہوگی۔ نمبر 2 دیکھیں جو بنو میں انسیڈنٹ ہے جو آپ بات کریں گے، اتنا بڑا کریڈٹ دینا چاہیے اپنے مسلح افواج کو کہ اس پیشہ ورانہ طریقے سے انہوں نے اس کو ریپلس کیا، ان کو گیٹ کے اندر نہیں آنے دیا۔ چاروں دہشت گرد 6 جو تھے شروع میں ٹیررسٹ ان کو مار دیا، 4 ان میں خود کچھ بمبار تھے اور پھر ان کو 16 کے قریب مار بھی دیے۔ لیکن یہ دیکھیں کیا یہ مسلمان یا یہ جو ہیں آپ مجھے بتائیے ہم ان کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ دے آر اینیملز۔ کیا روزوں میں رمضان کے مہینے میں مسلمان کوئی ایک مسلمان کو شہید کر سکتا ہے؟ آئی تھنک اس کو لیے اب پاکستان کو چاہیے یو ایس اے سے بالکل بات کریں، دا اسٹیج از سیٹ کہ پاکستان کو وہاں سے سپورٹ ملے۔ ہمیں ان کو چاہیے کہ آپ انڈیا کا کنٹرول کریں۔ انڈیا جو ان کی پراکسی ہے وہ افغانستان میں جو کچھ را کر رہی ہے یہ سب کچھ ان کا کیا دھر ہے، وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں، افغان طالبان بھی ہیں، فوجی بھی ہیں اور داعش بھی ملی ہوئی ہے، اور افغان نیشنل آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، ویپن ایمونیشن وہی ساختہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اب ہمیں کہنا چاہیے امریکن کو کہ انڈیا کو کنٹرول کریں، ان شوڈ ناٹ انٹرفیئر ان پاکستان۔ انڈیا تو گلوبل ٹیررزم کر رہا ہے، کینیڈا میں کر رہا ہے، امریکہ میں پکڑے گئے سکھ کو مارنے کے چکر میں، پھر پاکستان میں 20 ہمارے شہری سے مارے ہیں۔ یہ سب چیزوں کو دیکھیں تو اب وقت آ گیا کہ پاکستان شوڈ اپروچ امریکن گورنمنٹ کو، گورنمنٹ لیول پہ بھی، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور ملٹری ٹو ملٹری لیول پہ بھی، اور ہم ان سے بات کریں کہ دیکھیں یہ پرابلم ہے اس خطے کو سٹیبل کرنے کے لیے۔ انڈیا جب تک افغانستان میں اپنی انٹرفیئرنس بند نہیں کرے گا اور پاکستان میں ٹیررزم بند نہیں کرے گا تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، اور یہ اسی طرح بڑھتا رہے گا۔ الٹیمیٹلی افغانستان دوبارہ پھر گلوبل ٹیررزم سٹارٹ ہوگا۔ اگر ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کریں تو I'm sure کہ پاکستان یو ایس اے کین کوآپریٹ ٹو eliminate terrorism from this region۔ اور ون تھنگ مور حارث نواز صاحب، بائیڈن انتظامیہ میں یہ کوشش بھی نہیں کی گئی، بلکہ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی جو الیکشن کیمپین یاد کریں تو انہوں نے اس بات پہ بڑا کرٹیسائز کیا، ان کے میڈیا نے بڑا کرٹیسائز کیا کہ جس طرح آپ افغانستان چھوڑ کر آئیں اور جو تباہ کاریاں اب وہاں پر جاری ہیں۔ پھر دوحہ ایگریمنٹ کی پابند بھی ہے افغان حکومت، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ اب امریکی انٹیلیجنس بیس کی لیڈ پر یہ آپریشن پاکستانی اداروں نے کیا، آپ سمجھتے ہیں اب تعلقات ڈیفرنٹ ہیں بائیڈن انتظامیہ سے پاکستان سے ڈونلڈ ٹرمپ کے؟ اٹس اے ویری پازیٹیو اسٹیپ۔ میں یہ کہوں گا دیکھیں انہوں نے دیا ایک لیڈ دی اور ہماری سیکورٹی انٹیلیجنس ایجنسی نے کیسے اس کو رسپونڈ کیا اور اس کو پکڑ لیا، اس سے فرق پڑتا ہے۔ سیکنڈ دیکھیں تمام افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ امریکہ کی وجہ سے جاتے ہوئے، اور ٹرمپ نے خود بخود کرٹیسائز کیا کہ بائیڈن کی بہت بڑی فیلئر ہے جس طریقے سے وہاں سے اس کا انخلا کیا گیا، ویپن ایمونیشن ان اٹینڈڈ چھوڑ کے آ گئے، ہیپیزٹلی موو کیا۔ پاکستان نے ان کو یہ ایکسپلٹیٹ کرنے سے ہم نے ان کو بہت مدد کی، جس طریقے سے ان کے لوگوں کو ہم نے نکالا، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ سے بھی نکالا ان کو۔ تو یہ ان کی ایک رسپانسبلٹی ہے، مورل رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے بعد ٹیررزم کو ختم کرنے کی رسپانسبلٹی کہ آپ پاکستان کی ملٹری سپورٹ کریں، پاکستان کو ایکوپمنٹ دیں، کیونکہ ان کے پاس لیٹسٹ ویپن ایکوپمنٹ ہے جو امریکن چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو میچنگ ایکوپمنٹ کے لیے امریکن کو چاہیے کہ آپ پاکستان سے کھڑے ہوں، اور یہ ادروائز یہ پھر گلوبل ٹیررزم سٹارٹ ہو جائے گا وہاں سے، جہاں 24 آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشن نے اپنی رپورٹ میں خود کہا ہے، اور یہ کہا کہ القاعدہ
ان کو ٹرین کر رہی ہے اور یہ ہیمن ہے ان کے لیے. حارث صاحب اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے ہمیں لابنگ کرنی پڑے گی, سفارتی ذرائع, سفارتی چینل یوز کرنے پڑیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں ہمارا بھی رول ہوگا ان کو اس بات پہ کنونس کرنے کے لیے, وہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ڈپلومیٹک آفینسو کریں. آپ پاکستان میں دنیا کے ایمبیسڈر اسلام آباد میں ان کو بریف کریں. امریکن کا جو ایمبیسڈر ان سے بات کی جائے. اس کے بعد اسلامک اپنا او ایس کا پلیٹ فارم استعمال کریں. یو ایس سے ڈائریکٹ 1-to-1 ملٹری ٹو ملٹری گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کریں. ان کو بتائیں کہ یہ آپ کی وجہ سے اس ریجن میں ہو گیا. سیکنڈ, ان کو کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر رشیا, چائنا, سینٹرل ایشیا, ایران, پاکستان کو مل کے جوائنٹ سیکورٹی اسٹریٹجی بھی بنانی چاہیے. کیونکہ اوور آل اگر یہ افغانستان پیسفل ہو جائے تو سینٹرل ایشیا سے کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے. بلوچستان سے گوادر پورٹ کے تھرو دنیا کی جو افریقن مارکیٹ, مڈل ایسٹ مارکیٹ اس پورے خطے کو اویلیبل ہے. اس سے اکنامک پاکستان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. بہت شکریہ. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.